اگر آپ کے ملک کو نقصان ہوا تو ظاہر ہے کسی اور آپ کے دشمن ممالک کو فائدہ ہوا. جس طریقے سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا بھارت میں، اور بھارتی میڈیا نے اور بھارتی فارن آفس نے جس طرح اس کو پلے کیا آپ کے سائفر والے ایشو کو، تو ظاہر انڈیا کا فائدہ ہوا، آپ کے ملک کو نقصان ہوا. تو یہ کہنا کہ کیا کسی ملک کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یس، آپ کے دشمن ممالک کو فائدہ ہوا، جو کہ پلے کرتے رہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کافی چیزوں میں ان پورے چیزوں کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وہی ملک ہیں جن سے یہ موصوف فنڈنگ لیتے رہے ہیں. تو جن ممالک کو فائدہ ہوا اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی ناقابل تلافی ایک کوشش جو ہے وہ کی گئی اس سائفر کی وجہ سے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر غیرت ہوتی تو اقتدار بچانے کے لیے لائف ٹائم کے لیے کسی کو آپ ایکسٹینشن کی آفر نہیں مار رہے ہوتے. آپ نے لائف ٹائم کے لوگوں کو آفر کی کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دینے کے تیار ہوں، صرف میری حکومت کا سہارا بنو. جب سب نے کہا کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں، ہم آپ کی حکومت کا سہارا نہیں بن سکتے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے یہ سائفر کا ایک ڈرامہ کر کے آپ نے پوری قوم کو، آپ نے ملک کی سالمیت کو، ملک کے فارن ریلیشن شپس کو کمپرومائز کیا اور پوری قوم کو غلط بیانی کی. دوسری بات، ایک اور کامنٹ آیا کہ جی بڑے لیڈر ہیں جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر جیل میں پڑے ہوئے ہیں. دو باتیں کروں گا میں. ماضی میں اصلی بڑی پارٹی کے اصلی بڑے لیڈروں نے جیلیں کاٹی ہیں، 11 سال جیلیں کاٹی ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب کو بغیر کسی آج دن تک کنوکشن کے 11 سال جیل میں رہے وہ، اور ایک مرتبہ نہیں ہر حکومت میں ان کو جیل بھیجا گیا، پیپلز پارٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے. تب تو اس طرح کے کمنٹس ہم نے کہیں نہیں سنے، تب تو اس طرح کا سافٹ کارنر ہمیں کہیں سننے میں نہیں آیا. بڑے لیڈر یہ نہیں ہوتے، بڑے لیڈر وہ نہیں ہوتے جن کی پارٹیوں کو کچھ لوگ لانچ کرتے ہیں اور جن کے لاہور میں جلسے کروائے جاتے ہیں. کہاں سے میں کہتا ہوں عمران خان یا پی ٹی آئی بڑے لیڈر ہیں، بڑی پارٹی ہیں، جو اپنی سیاست، اپنی پارٹی کو لانچ کرنے کے لیے، جن کے لاہور میں باقاعدہ جن کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح ان کو جو ہے ان کی سیاست بنائی جاتی ہے. پھر وہ دھرنے کس طرح دیتے ہیں؟ کیا وہ چھپے ہوئے ہیں؟ یا 2018 کے الیکشن میں جس طرح آر ٹی ایس بٹھا کے، جس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر، یا آپ سب کراچی بیٹھے، آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں کیا ہوا تھا، کیا پی ٹی آئی کی جینین سیٹس تھیں یہ. جس طریقے سے ٹھپے مار کے آر ٹی ایس بٹھا کے جن پولیٹیکل پارٹیز کو اقتدار دیا جاتا ہے، کیا یہ بڑے پارٹیاں ہیں؟ کیا یہ بڑے لیڈر ہیں؟ کیا یہ بڑے لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اقتدار کی ہوس میں ملک کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کے اداروں کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کے ہر ادارے کے خلاف سازش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ ملک سے سنسیئر، کیا یہ بڑے لیڈر ہیں؟ نہیں ہے یہ بڑے لیڈر. بڑے لیڈر وہ ہیں جن کے سامنے ان کے معصوم بچوں کی لاش پڑی ہو، جن کے سامنے ملک کی عظیم لیڈر کی لاش پڑی ہو، اور اس وقت جذبات کیا اور وہ نعرہ لگا رہے ہو پاکستان کھپے. وہ ہوتے ہیں بڑے لیڈر، وہ ہوتے ہیں بڑی پارٹیاں، جن کی پوری لیڈرشپ نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے اپنے جان کے نذرانے دیے، پھانسی کے پھندے چومے، تحریکیں چلائیں ایم آر ڈی کی. وہ ہیں بڑے لیڈر، وہ ہیں بڑی پارٹیاں. یہ مصنوعی لوگ، یہی تاریخ میں غلط ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے نوجوان کو کہ یہ خود غرض لوگ، یہ مصنوعی لوگ جو پاکستان میں سیاست کے لیے بھارت اور اسرائیل سے فارن فنڈنگ لے رہے ہیں. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل، ان اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن الیکشن کمیشن کے اس ججمنٹ میں موجود ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہماری کوئی بھی عدلیہ سب کے لیے قابل احترام ہے، کیسے کہہ سکتی ہے ایسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ کس طرح چلنے دیتے ہیں جس کے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، الزام نہیں ہے، ثبوتوں کے ساتھ، منی ٹریلز کے ساتھ، کہ جی بھارت اور اسرائیل آپ کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ پاکستان میں پالیٹکس کرو. ایسی پارٹی کو آپ کیا کہو گے کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑی پارٹیاں ہیں؟ وہ خود غرض لوگ اقتدار کی لالچ میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ملک کو بدنام کرنے کے لیے. کیا یہ لوگ بڑے لوگ بڑی پارٹیاں ہیں؟ بڑے لوگ وہ ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جب ان کی والدہ کی شہادت ہوئی تب بھی کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج.
پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ لوگ ہیں بڑے لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, جو قانون پہ یقین رکھتے ہیں, جو عوام کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. آپ آج میسج کیا دے رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا. میں کہہ رہا ہوں, میں نے بہت ہی قابل احترام سب لوگ ہیں, بہت ہی قابل احترام ہیں, سب کے لیے احترام ہے, لیکن اس طریقے سے چیزوں کو سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے, ٹھیک نہیں ہوتے. لوگوں تک وہ میسج جو ہے وہ برا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب چیزیں سامنے ہونی چاہیے. کون سی جینین پارٹی, کون سی پولیٹیکل پارٹی, کون سی عوامی پارٹی کہے کہ جی مجھے ہر صورت میں اقتدار مجھے دو, چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی کمپرومائز کرنا پڑے میں کرنے کے تیار ہوں, دھاندلی کے ذریعے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا لوگ 2018 کو بھول گئے کہ جہاز بھر بھر کے جس طرح لوٹے بنائے جاتے تھے, لوٹے خریدے جاتے تھے؟ کیا لوگوں کو علم نہیں ہے 2018 میں کیا ہوا؟ یہ جینین پارٹی ہیں, یہ جینین پارٹی کے لوگ ہیں جو ووٹ خرید رہے ہیں, یا یہ جینین پارٹیاں ہیں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اسمبلی میں, کوئی بل پاس نہیں, خود کہتے تھے جی, ہم ادارے کو بولتے تھے کہ جی ہماری مدد کرو کہ ہم جو ہے اپنے بل پاس کروائیں, ہمارے پاس ممبر پورے نہیں ہیں. یہ خود کی ان کی زبانی ہے. یہ ہے پولیٹیکل لیڈرز. اگر کوئی ہمارے آئین اور قانون کے تشریح کرنے والے وہ پڑھتے ہیں سب چیزیں, ظاہر ہے. اگر عمران خان کا اپنا انٹرویو کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو اکثریت تھی نہیں پہلے دن سے, اگر اکثریت نہیں تھی تو جتنے قانون پاس کیے گئے, جتنے بجٹ پاس کیے گئے, وہ سارے انلیگل تھے. اور وہ مانتا ہے شخص, ہم نے انلیگل کام کیا, کسی ادارے کی مدد سے. ہم بولتے تھے کبھی ہم ممبر کم کروا دیتے تھے, کبھی گنتیاں غلط کروا دیتے تھے. تو کیا اس کو آئینی تشریح کرنے والے ہمارے قابل احترام لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ بڑے لوگ ہیں, بڑی پارٹیاں ہیں؟ یہ بڑے لوگ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں. یہی اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو قبول کیا گیا, اس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا گیا, اس طرح کے لوگوں کو عوام کے اوپر تھوپا گیا, اور اب ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سافٹ کارنر پیدا کیے جا رہے ہیں. کیا کیا نہیں کیا اس شخص نے. ہمیں یاد ہے کہ کس طرح اس کو لاڈلے کا, اس کو مسلسل اس کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں ہمیشہ اس وقت بھی کہتا تھا کہ جس دن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تھا اس دن عمران خان پر پابندی لگنی چاہیے تھی. جس دن